اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل کی تخلیق کا شاہکار انسان جہاں اپنی ذہانت کے سبب ترقی کی منازل طے کرتا رہا، وہیں ازل سے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے پیش نظر دنیا کو حیران کرتا آیا ہے، جن میں سر فہرست نام ان مصوروں کا بھی ہے جنہوں نے اپنی مصوری کے ذریعے نہ صرف دنیا بھر میں نام کمایا بلکہ کئی مصور حضرات نے اپنی پراسرار پینٹنگ سے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالے رکھا۔ انہی میں سے ایک ڈونچی نامی مصور کی شہرہ آفاق پینٹنگ بھی ہے جسے دی لاسٹ سپر کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ڈونچی ایک ایسا باکمال ذہنیت رکھنے والا انسان تھا جو نہ صرف اپنی شاہکار پینٹنگ سے لوگوں کو محصور کیے رکھتا بلکہ ان میں خفیہ اشارے اور پراسرار کوڈز بھی ایڈ کرتا۔ لہٰذا سن 1997 سے لے کر سن 1999 تک اس مصور کی کئی پینٹنگز کے کوڈ کو ڈی کوڈ کیا گیا، لیکن جو کوڈز ڈی کوڈ کیے گئے اسے خفیہ رکھنے کی وجہ آج تک کوئی نہ جان سکا، جس کی وجہ سے کافی عرصہ اس کی جانچ پڑتال کی گئی اور سالوں مطالعے اور محنت کے بعد یہ راز آشکار ہوا کہ اس کی پینٹنگ میں جس زمانے کو ظاہر کیا جاتا اس زمانے میں کلیسا اور پوپ بے انتہا طاقتور تھے اور اپنے مذہب کو اپنی خواہشات کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے، جو کہ عیسائیت کے بہت سے دعووں کی نفی کرتی تھیں۔ لہٰذا اگر کوئی انہیں خبردار کرنے لگتا تو ان کو جھٹلانے کی سزا اس زمانے میں صرف اور صرف موت ہوتی۔ ایسا ہی معاملہ دی لاسٹ سپر پینٹنگ کے ساتھ بھی ہوا، جس میں اس واقعے کی منظر نگاری کی گئی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوئے اور اپنی گرفتاری سے پہلے اپنے حواریوں کے ساتھ رات کا کھانا کھایا۔ ناظرین اکرام، کہا جاتا ہے کہ یہ وہ آخری کھانا تھا جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صلیب پر ڈالے جانے سے پہلے کھایا تھا، جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک خاتون کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق اس پینٹنگ کی ایک ایک چیز بڑی باریک بینی سے کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہیں، جیسا کہ کھانے میں موجود اشیاء یعنی خمیری روٹی، شراب، مچھلی، سنگترے، میز پر لٹکتی ہوئی نمک دانی، بدقسمتی کا اشارہ دینا اور اس میں غدار حواریوں کی نشاندہی کرنا وغیرہ وغیرہ۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم کے گاؤں بیت اللحم میں پیدا ہوئے، جو کہ اصل میں یہودیوں کا گاؤں تھا، اور بلا شبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی طور پر نبی تھے، لہٰذا لوگ ان کا بے حد احترام کرتے۔ لیکن ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جوانی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ گاؤں کے مردوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھا رکھے تھے اور یہ لوگ دائرے میں کھڑے تھے، اور دائرے کے عین درمیان ایک نوجوان عورت کھڑی تھی۔ لوگ ہاتھوں میں پتھر تولتے، غصے سے عورت کی طرف دیکھتے اور پتھر اچھالنے کی پوزیشن بنا لیتے، اور عورت بہت ہی بری طرح چلا رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماجرا پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ عورت زانی ہے اور اسے سنگسار کیا جا رہا ہے۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پریشان ہو گئے اور اسی عالم میں آگے بڑھے، یہاں تک کہ عورت کے قریب جا پہنچے اور ہجوم سے مخاطب ہوئے کہ میں اس سزا کی تائید کرتا ہوں کیونکہ یہ سزا مذہب کے عین مطابق ہے، لیکن میری بس ایک درخواست ہے کہ اس عورت کو پہلا پتھر وہ مارے جس نے آج تک یہ گناہ نہیں کیا۔ دوستو، اب چونکہ بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے واقف تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ آپ ایک نیک روح ہیں جنہوں نے پیدائش کے فوراً بعد بولنا شروع کر دیا تھا، اور آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، ہاتھ لگا کر کوڑوں کا کوڑ ختم کر دیتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہے، لہٰذا وہ جانتے تھے کہ ہم نے اگر غلط بیانی کی تو اس نیک انسان کی بد دعا ہمیں برباد کر دے گی۔ چنانچہ تمام لوگ پتھر نیچے پھینک کر گھروں کو واپس چلے گئے، اور آخر میں وہاں صرف وہ عورت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہ گئے۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ عیسائی مورخین میں اس عورت کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس عورت کا نام میری میگڈلین تھا، اور یہ عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر آئی اور اس نے باقی زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی۔ جبکہ عیسائیوں میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ خاتون بعد ازاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقد میں رہیں، اور اس عورت سے اولاد نرینہ پیدا ہوئی، اور یہ اولاد ڈونچی کوڈ کی شکل میں اس وقت بھی اس دنیا میں موجود ہے، اور یہی وہ خاتون ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنائی جانے والی زیادہ تر پینٹنگز میں بھی نظر آتی ہیں، جبکہ ڈونچی کی دی لاسٹ سپر بھی دکھائی جا رہی ہے، اور یہی خاتون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی تصویروں میں بھی نظر آتی ہیں۔
دوستوں ساتھ ہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ محض ایک پینٹنگ ہی نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ اس پینٹنگ پر غور کیا جائے تو بظاہر یہ خوبصورتی کا ایک شاہکار لگتا ہے، لیکن اس تصویر میں موجود لوگوں کی انگلیوں اور میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہوئے میوزیکل لائن بنائی جائے تو معلوم پڑتا ہے کہ یہ سبھی لائن مل کر ایک میلوڈی بناتی ہیں۔ لیکن یہاں اس مصور نے لوگوں کو تجسس میں ڈال دیا جب ریسرچ سے یہ پتہ چلا کہ ڈونچی لیفٹ سے رائٹ لکھتے تھے، لہٰذا جب ان لائنوں کو بھی لیفٹ سے رائٹ جانب ترتیب دیا گیا تو کوئی میوزک نہ بن سکا، جبکہ انہی لائنوں کو ان کی مخالف سمت میں ترتیب دیا گیا تو یہ ایک میلوڈی بن گیا، جسے اس کی پر اسراریت میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ محترم خواتین و حضرات، اسی طرح ایک اور پینٹنگ کو بھی اس وقت مقبولیت حاصل ہوئی جب اس میں موجود راز ماہرین پر آشکار ہوئے۔ جی ہاں دوستو، مائیکل اینجلیو کی اس پینٹنگ کو سٹائن چیپل سیلنگ میوزیم میں رکھا گیا۔ اس پینٹنگ میں واضح طور پر انسان کی تخلیق کی منظر کشی کی گئی ہے۔ بظاہر یہ پینٹنگ بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، لیکن سن 1990 میں ایک امریکن ڈاکٹر نے اس بات کا خلاصہ کیا کہ تصویر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں خدا کے گرد بنائے گئے مجسموں اور اس کی اوپری سطح کا خاکہ بنایا جائے تو یہ ایک انسانی دماغ کی طرح دکھائی دے گا، جس میں دماغ کے بہت سے حصوں کو واضح دکھایا گیا ہے۔ سامعین، کہا جاتا ہے کہ مائیکل اینجلیو بچپن سے ہی انسانی جسم کی بناوٹ میں خاصی دلچسپی رکھتا تھا اور 17 سال کی عمر میں وہ اپنے ہاسٹل کے پاس کے قبرستان سے لاشوں کو چرا کر ان کے ساتھ مختلف تجربات کرتا۔ لہٰذا پینٹنگ میں دکھائی جانے والی تصویروں کو انسانی دماغ کے ساتھ تشبیہ دینا اینجلیو کی مہارت کو اور بھی پختہ کرتی ہے اور ایک انسانی دماغ کی عکاسی کرتی ہے۔ اسی طرح ڈونچی نامی مصور کا ایک شاہکار مونا لیزا نامی پینٹنگ بھی ہے، جس میں بنائی ہوئی پراسرار خاتون عرصہ دراز سے لوگوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالے ہوئے ہے، جس کی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ اٹلی کے ایک نواب نے اپنی نہایت حسین و جمیل بیوی لیزا کی ایک پینٹنگ بنانے کے لیے ڈونچی کو بلایا۔ ڈونچی نے جب اس کی خوبصورت بیوی کو دیکھا تو مورخین کے مطابق وہ اس کی بیوی کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور فوراً تصویر بنانے کی حامی بھر لی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ڈونچی کی اچھی سے اچھی پینٹنگ بھی 6 ماہ سے 1 سال میں بن جاتی تھی، مگر ڈونچی نے اس پر 16 سال لگائے اور 1519 کے آس پاس اس کی مونا لیزا والی پینٹنگ مکمل ہوئی۔ مورخین کے مطابق یہ بات مشہور ہو گئی کہ ڈونچی نے 2 مونا لیزائیں بنائی تھیں، ایک نواب کو دینے کے لیے جبکہ دوسری وہ خود اپنے پاس بطور ثبوت رکھنا چاہتا تھا، اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پینٹنگ اس قدر عمدہ بن گئی کہ اس نے یہ پینٹنگ نواب کو کبھی دی ہی نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مونا لیزا نے بلڈنگ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی تو ڈونچی نے پھر یہ پینٹنگ اپنے پاس رکھ لی۔ 200-300 سال تک یہ بالکل عام پینٹنگز کی طرح ایک میوزیم میں پڑی رہی۔ اس پینٹنگ میں ڈونچی نے ایک قدیم ٹیکنیک فوماٹو بھی استعمال کی۔ اطالوی میں فوماٹو دھوئیں کو کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت لمبا اور تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ اس میں ایک نہایت ہی باریک دھوئیں کی لیئر بنائی جاتی ہے اور پھر مصور بیٹھ کر اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہے۔ جب خشک ہو جائے تو پھر اوپر ایک اور لیئر چڑھاتا ہے۔ غرض یہ پروسیس 100 سے زائد بار دہراتا ہے۔ اس میں صرف 1 مربع انچ کے ایریا پر کئی دن بھی لگ سکتے ہیں۔ آخر میں اس سے دھواں نما بلری ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ گزشتہ صدی میں اس پر بہت زیادہ تحقیق ہوئی مگر اس ایفیکٹ کو کاپی نہیں کیا جا سکا۔ اس پینٹنگ میں دوسری چیز مونا لیزا کی پراسرار مسکراہٹ ہے۔ ڈونچی اپنے ناظرین کو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے کہ جب کوئی شخص مونا لیزا کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اس کے ہونٹ پر فوکس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں صاف صاف مسکرا رہی ہیں، جبکہ دیکھنے والا جب آنکھوں سے نیچے ہونٹوں پر فوکس کرتا ہے تو مسکراہٹ زائل ہو جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ مونا لیزا نے زبردستی اپنی مسکراہٹ چھپائی ہوئی ہے۔ بعض محققین کا اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ مونا لیزا مرد ہے یا عورت، کیونکہ اگر غور سے دیکھا جائے تو فیصلہ کرنا واقعی مشکل ہو جائے گا۔ محققین کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب ڈونچی کی تصویر کو مونا لیزا کی تصویر سے میچ کیا گیا تو دونوں 99% ایک دوسرے سے مشابہ تھی۔ بس ڈونچی کی داڑھی اور بال تھے جبکہ مونا لیزا کا چہرہ صاف ستھرا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق مونا لیزا کے آئی بروز نہیں ہیں۔ ڈونچی نے اس کے آئی برو بنانے کے لیے ایسا شیڈو بنایا کہ آئی برو کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مونا لیزا کی ناک بھی عجیب قسم کی ہے۔ عموماً خواتین کی ناک ایسی نہیں ہوتی۔
اسی طرح ایک امریکی تحقیق میں اس راز کو سامنے لانے کا دعویٰ کیا گیا کہ بوسٹن کے ایک ہسپتال کی تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ در حقیقت تھائرائیڈ گلینڈ کا ایک مرض اس مشہور زمانہ تصویر کے ماڈل کے چہرے کے تاثرات کا باعث ہے۔ یہ مرض لاحق ہونے پر ہاتھ سوج جاتے ہیں، بال ہلکے اور گلے پر گلٹی ابھر آتی ہے، اور اس پینٹنگ میں ان تمام نشانیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ عام طور پر یہ مرض دودھ سے بنی مصنوعات، سی فوڈ اور گوشت کی دوری کا نتیجہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں حمل کے آغاز میں یہ سامنے آ سکتا ہے۔ تحقیق کے مطابق تصویر میں موجود پراسرار مسکراہٹ خاتون کی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ کمزور مسلز کا نتیجہ تھی۔ محققین کا کہنا تھا کہ مونالیزا کا راز ایک سادہ طبی تشخیص ہائپوتھائرائیڈزم سے جانا جا سکتا ہے، اور اس مرض کی علامات نے اس ماسٹر پیس کو پراسراریت اور کشش فراہم کی، لیکن حقیقت کیا ہے اس سے ابھی تک کوئی واقف نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے ہم تک پہنچانا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔